الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، جیسا کہ میں نے 2 ہفتے سے شب معراج کے متعلق آپ کے سامنے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کی، اب اسی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اس کا ایک اہم پیغام آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں۔ شب معراج ایک اصلاحی پیغام ہے اور شب معراج ایک اعتقادی پیغام ہے، جس سے عقیدہ بھی درست ہوتا ہے اور اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اعتقادی مسئلہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ، جس کی حقیقت ہمارے سامنے جب کھلتی ہے تو ہمارا اعتقاد اللہ اس کے رسول پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اصلاحی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ کیا اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، تاکہ اپنی امت کو آگاہ کرے، ان تمام برائیوں سے روکے جس کے ارتکاب کرنے سے وہ جہنم رسید ہوتا ہے، اور ان کاموں کا حکم دے جس کام کے کرنے سے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ برادران ملت، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اسی شب معراج کے تسلسل سے متعلق نماز کے متعلق ہے، کیونکہ شب معراج میں نماز عطا کی گئی تھی، تو لہذا ہمیں نماز کے اہمیت کو سمجھنا ہے کہ آج نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ شب معراج میں 7 آسمانوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ فرشتے عبادت کر رہے تھے، ہر آسمان پر الگ الگ فرشتے عبادت کر رہے تھے، کسی آسمان پر فرشتے قیام کر رہے تھے، کسی آسمان پر فرشتے رکوع میں تھے، کسی آسمان پر فرشتے سجود میں تھے، کسی آسمان پر فرشتے تسبیح تحلیل و تکبیر میں تھے، کسی آسمان پر فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان کے فرشتوں کی جو عبادت دیکھی تو ان کو بھلی لگی، بڑی اچھی لگی، اور خواہش یہ ہوئی کہ کاش یہ طرز عمل جو عبادت جس طریقے کی یہ فرشتے کر رہے ہیں، یہ عبادت میری امت کو مل جاتی۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا کر دی، اور طریقہ وہ عطا کر دیا جو 7 آسمان پر فرشتے ادا کر رہے تھے۔ تو آج جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو پریکٹیکل، وہ در حقیقت فرشتوں کی ادائیں ہیں، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ادا کر کے بتایا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی دو فضیلتیں حاصل ہو گئی کہ فرشتوں کی بھی ادائیں ہیں، انبیاء کرام کی بھی ادائیں ہیں۔ انبیاء کرام بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے جس طریقے سے فرشتے نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ ان کے طریقے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں والی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، فرشتوں والی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ میں نے ابتدا میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن شریف میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے بے حیائی سے روکتی ہے۔ کیا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور بے حیائی سے نہیں رک رہا ہے؟ اس کی وجہ دو ہی ہو سکتی، بالکل سمپل۔ یا تو نماز ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسی پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے حیائی سے نہیں رک رہے، یا تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو بے حیائی سے نہیں رک رہا۔ تو بے حیائی سے رکنا بہت ضروری ہے، بے حیائی سے رکنا ضروری ہے، کیونکہ بے حیائی سے یہ نماز روکتی ہیں۔ آج ہم بے شمار نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں بے حیائی بھی چالو ہے۔ اس کے اثرات نماز کی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے زندگی کے اندر تبدیلی آنا، ریولیوشن آنا۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو آپ کا ہمارا نماز پڑھنا نہیں پڑھنا برابر ہے، بیکار ہے۔ کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے رکاتی ہیں اور برائیوں سے روکتی ہیں۔ برائی بھی برابر چل رہی ہے، بے حیائی بھی برابر چل رہی ہے، نماز بھی برابر چل رہی ہے۔ بعض تو اللہ ماشاء اللہ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو تو کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھتے ان کی کبھی نہ کبھی نماز تو سدھر جائے گی، لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تو وہ بے حیائی سے نکلنا ناممکن ہے۔ صحبت صالح ضروری ہے۔ پنج وقتہ نمازوں کے اندر جب داخل ہوگا تو جب صحبت ملے گی نیک لوگوں کی، باوضو رہے گا تو بے شمار برائیوں سے بچے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک نوجوان ایک لڑکی پر فرشتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور وہ برائی کے ساتھ اس لڑکی کے قریب جانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ نوجوان اکثر دل پھینک ہوتے ہیں، جو محبت تو ایک بہانہ ہوتی ہے جس کے اندر شرارت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ تمہاری محبت کو مان جاؤں گی جب تم حضرت عمر کے پیچھے 40 دن تک پنج وقتہ نماز پڑھو گے، 40 دن حضرت عمر کے پیچھے تم نماز پڑھو، جب میں مان جاؤں گی، جب میں تم سے راضی ہو جاؤں گی، تمہاری محبت کو مان لوں گی۔ اچھا اتنی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ 40 دن برابر لگاتار ایک بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ایک بھی دن بھی نہیں، ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ 40 دن جب حضرت عمر کی صحبت میں رہا، صحابہ کرام کی، اور جب نماز پڑھا، نیکوں کی صحبت کتنی بڑی چیز ہوتی تھی، تو پھر اس کے بعد اس کا دل و دماغ تبدیل ہو گیا۔ سامنے وہ لڑکی ٹھہری تھی اور انجان مار کے چلے گیا۔ 40 دن کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا تو دعویٰ تھا کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہیں اب تو میں کسی اور سے محبت کرنے لگا، اب تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے،
اب مجھے کسی اور سے محبت ہوگی، اللہ اس کے رسول سے اور صحابہ سے محبت ہو گئی. تو برادران ملت، یہ میں چیز سمجھانا چاہوں کہ نماز کس طریقے سے برائیوں سے روکتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز ایسے پڑھیں کہ بس سچی توبہ، بس اس کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے، پتہ نہیں سلام پھیرنے کا بھی وقت ملے گا نہ ملے گا، یہ سوچ کر نماز پڑھیں. موت چھوٹی بڑی تھوڑی ہوتی، کوئی عمر تھوڑی ہے موت کی. نوجوان سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں. برادران ملت، یہ سوچ کر آپ نماز پڑھیں. آج دیکھیں نا کتنا ہمارا ظرف دیکھیں کہ ہم کتنے بولڈ ہو گئے، اتنے جو ہے براڈ مائنڈیڈ ہو گئے کہ ہم نماز جنازہ کے لیے اپنے رشتہ دار کی جا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. وہ وقت قریب نہیں کہ ہمارا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. جب تو آپ مجبور ہو کر آئیں گے. آج جمعے کو جمعہ جو آتے ہیں ان کی طرف سے خاص طور سے بولنا چاہوں کہ آج جو مسجد سے آپ اپنی آنکھیں جو چرا کے رہ رہے ہیں، وہی وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کو زبردستی لے کر آئیں گے، کندھے پر لے کر آئیں گے اور لا کر آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. وہ وقت آئیں گا نا. کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو پھر اس کو کافر کی موت مرنا پڑے گا. تو برادران ملت، کچھ کڑوی باتیں بتانی بہت پڑتی ہیں، کچھ کڑوی باتیں بولنی پڑتی ہے مجبوراً، کیونکہ حالات ایسے ہیں. نماز کس پر فرض نہیں ہے؟ جو مر جائے اس پر فرض نہیں ہے. تو یا تو مردہ تصور کر لو اپنے آپ کو، یا تو نماز پڑھ لو. اگر زندہ ہے تو نماز پڑھ لو. اور کس پر فرض نہیں ہوتی نماز؟ حائضہ عورت پر، جس کو منتھلی پیریڈس آتے ہیں. مرد حضرات تو ہمیشہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب بھی ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ نماز کے لیے چلیے، نہیں ابھی ذرا پاک نہیں. کیا بھائی آپ کو منتھلی پیریڈس ہوتے ہیں کیا؟ ایسا ہے کیا؟ عورتوں کے لیے کچھ چھٹکارا ہے؟ مرد حضرات کے لیے تو کوئی وہ چانس ہی نہیں ہے کہ کس وقت نماز پڑھے نہ پڑھے، ہر وقت اسے تیار رہنا چاہیے. آپ ایسا پینٹ پہنیں، آپ استنجا اچھے طریقے سے کریں. ہمیشہ استنجا کے ساتھ نہیں رہتے. جب بھی باہر جاتے ہیں پیشاب کی چھینٹیں اچھل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوفت ہوتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ اس سے پہلے پریپیئر رہنا کہ پیجامہ یا پینٹ جو بھی آپ پہنتے ہیں ایسا پہنے کہ جس کی وجہ سے آپ بآسانی سے استنجا کر سکیں. آپ پہلے سے پریپیئر رہنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب ٹائٹ پتلون پہن کر پھر اس کے بعد سڑک کے کنارے آپ پیشاب کریں گے تو چھینٹیں نہیں اچھلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا بھی عذاب ہے، اس کا بھی عذاب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا، قبر کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا کہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خوری کر رہا ہے، غیبت کرتا رہا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یار بتائیں، نوجوان پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تاکہ وہ ہمیشہ باوضو رہے. تو برادران ملت، آج نماز کے لیے ہم کتنا ضروری ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے متعلق شب معراج کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر عطا کیا. آج نوجوان نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے. انسان کی پہچان تو عبادت کرنا ہے. انسان اور جانور میں تمیز اگر دیکھنا ہے تو انسان عبادت کرتا ہے، پریکٹس والا مسلمان بن جائے، خالی نام کا مسلمان نہیں.
نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا مسلمانوں کا نام رکھنے سے ہی مسلمان ہوتے؟ یہ بات صحابہ کے دور میں تھی۔ صحابہ فرماتے کہ جب ہم کسی کو جانچنا ہوتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، بس یہ دیکھتے کہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نماز، بس وہی دیکھتے تھے۔ جو نہیں پڑھتا تھا تو سمجھتے تھے کافر ہے۔ یعنی اتنا خطرناک ججمنٹ۔ آج اگر ہم اس چیز کو لاگو کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر بولنا شروع کر دیے، تو صحابہ کرام تو یہی کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ تو آج کا مسلمان یہی بولے گا کہ نہیں، تمہارے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ ارے بات پانچ نمازیں جو نماز فرض پڑھتے ہیں وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس میں دکھانا ضروری ہے۔ اگر تم کو یہ اختیار دیا جاتا کہ گھروں میں چپ کے بیٹھ جاتے تو یہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ بعض چیزیں دکھانے کی ضرورت رہتی، زکوٰۃ بھی دکھا کر دینا رہتا، بعض وقت ترغیب کے لیے دکھانا ہوتا، بعض وقت مخلوق کو ہاں ہم دے دیے یہ بتانا ضروری رہتا۔ تو صحابہ کرام میں اس بات کی جو ہے جانچ ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، جو نہیں ہے مسلمان نماز نہیں پڑھے گا۔ کافر اور مسلمان کے اندر فرق۔ پھر اس کے اندر تابعین تابعین فقہاء کرام نے فرمایا کہ کوئی نماز نہیں پڑھا تو کافر تو نہیں ہوتا۔ اگر نماز کو جھٹلا دیا یا نماز کی توہین کرا کہ نماز جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نماز کو مانتا ہی نہیں، تو ایسا آدمی کافر ضرور ہو جائے گا، ایسا آدمی کافر ضرور ہو جائے گا۔ لوگ مذاق میں بول دیتے ہیں ارے نماز کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ یہ کفری الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا۔ حدیث شریف میں آتا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ صبح مسلمان ہوگا رات میں کافر، رات مسلمان ہوگا صبح کافر۔ یہی جملوں کی وجہ سے لوگ کافر بن جاتے ہیں۔ تو چنانچہ مسلمان کی پہچان کے متعلق بتایا کہ اگر مسلمان اگر سرے سے انکار کر دے نماز کا تو وہ کافر ہے کہ مانتا ہی نہیں، لیکن نہیں مانتا ضرور ہے لیکن کرتا نہیں۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس نے کافر جیسا عمل کیا، کافر جیسا کام کیا۔ یہ بھی کتنا برا ہے، یہ بھی کتنا برا ہے کہ کافر جیسا عمل کیا۔ برادران ملت، بے نمازی کی فضیحت، بے نمازی کی ذلت بروز قیامت دیکھنے کی ہوگی۔ وہ جو دیکھنے کی ہوگی وہ تو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے مرنے سے پہلے اس کے چہرے سے نور چھین دیا جائے گا، اس کی روزی میں برکت ختم ہو جائے گی، اس کو وقت نہیں ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ کی عزت دیکھتا بندے کو کہ نماز پڑھ رہا تو اس کے وقت میں برکت عطا کر دیتا۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تو اتنا دوڑاتا اتنا پھراتا، پوری دنیا کے چکر لگا لیتا ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی بے چین پریشان بھائی پریشان ہو گیا بھائی، اتنا کماتے، اتنا تمہارا امپائر ہے، اتنا بزنس ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، سب کچھ ہے، یہ پریشان کہیں ہوئے ہیں اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے، دلوں کو سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو نمازی ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھ لو بھائی کیسے، الحمدللہ
چاہے ان کی کمپنی نقصان میں چل رہی ہو، چاہے ان کا تجارت ختم ہو گیا ہو، چاہے ان کی نوکری چلی گئی ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس 5 وقت نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، الحمدللہ۔ آج نوجوان بچوں کے ہر زبان پہ یہ فلاں کے پاس، یہ فلاں کے پاس، کافروں کی مثال، اتنا بلین ہے، اتنا کروڑپتی، اتنا وہ ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، نہیں ایسا ہے۔ ارے تو مسلمان ہے، اللہ رب العزت نے تجھے توفیق دی، اللہ کی بارگاہ میں تو سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو سب سے بڑا بلینر ہے، سب سے بڑا کروڑپتی آدمی ہے کہ اللہ نے تجھے مہلت دی توبہ کرنے کی، سب سے بڑا آدمی تو ہے۔ لوگوں کی ریس میں کیوں جاتا ہے؟ مال دولت ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ نمرود، فرعون، شداد، قارون، ان کے پاس مال و دولت تھی، اور حدیث شریف میں آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نمازی کے متعلق کہ اس کی دنیا میں جب وہ بے نمازی ہوتا ہے تو کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، روزی میں برکت ختم، اور وقت میں برکت ختم، اور چہرے سے نور چھن لیا جاتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی رات دن صبح شام کتنی بھی دعائیں کر لیں لیکن نماز ادا نہیں کر رہا تو دعا قبول ہی نہیں۔ کیا بات ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ بھائی نماز ہی نہیں پڑھا، دعا کیسا قبول ہوتی؟ پھر قبر کے اندر مسئلے الگ، قبر کے اندر سخت آگ بھڑکا دی جائے گی، آگ کی لپیٹیں، جہنم میں الگ چلنا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قبر کے اندر آگ، بچھو، سانپ ایسا شجاع جو گنجا، یعنی سر پہ کوئی بال نہیں، اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پر کوئی بال نہیں، اس کا ناخن، اس کے ہاتھ جیسے اس کے ناخن ہوں گے، اس کے ناخن کا لمبائی اتنی بہت زیادہ لمبائی اس کی۔ قبر مرنے والوں پر عذاب کے وقت بڑی وسیع ہو جاتی ہے، عذاب کے وقت بڑی وسیع ہو جاتی ہے، کیونکہ عذاب اس کو دینا ہے۔ قبر میں بچھو، سانپ، جب سانپ دسے گا اس کو تو 70 ہاتھ زمین میں دھستا جائے گا، 70 ہاتھ زمین میں دھستا جائے گا۔ یہ بے نمازی کا عذاب ہے، قبر کا مسئلہ ہے، سخت عذاب ہوگا اس کو، یہ قبر کا مرحلہ ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جو قبر کا مرحلہ جس کا سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ اس میں کامیاب تو آخر کے آخری مرحلے میں کامیاب۔ پہلا قبر کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، مشہور محاورہ ہے، لیکن پریکٹیکل جب آئیں گے جب پتہ چلے گا، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد بروز قیامت کیا فضیحت ہوگی کہ وہ قارون، فرعون، شداد، حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بے نمازی کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، نمرود، شداد، ان کے ساتھ ہوگا۔ جیسے نیکوکاروں کو اللہ رب العزت انبیاء کرام، صلحاء، شہداء، صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ان سے ملاقات کریں گے، اہل اللہ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن بروز قیامت بے نمازی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ فرعون بادشاہت میں بہت مشہور، جس کی وجہ سے جو اپنی تمام جس کی جتنی بادشاہت دنیا میں تھی، جس کا جو مالک تھا، تو اس کی وجہ سے اگر نماز اس کی فوت ہو گئی، وہ نماز چھوڑتا گیا تو وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمرود، جس چیز کی وجہ سے نمرود مشہور ہوا تھا، مال دولت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑی۔ قارون وزارت کی وجہ سے، یعنی دنیا کی وزارت کی وجہ سے اس نے نماز کو چھوڑا،
تو لہٰذا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ حامان ایسے جتنے بڑے بڑے جو مجرم ہوں گے بروز قیامت ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کیا آج بتائیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں لوگ جو ہے بلیک لسٹ میں ہیں، فلاں لوگ جو ہے ایسا ایسا جرم کرے اور گورنمنٹ کے نظر میں مجرم ہیں، تو آپ ان کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگ یہ کہیں گے کہ کیا یہ بھی وہی ہیں؟ بروز قیامت ذلت اور رسوائی کیسی ہوگی دیکھیے کہ نمرود، فرعون، قارون اور حامان، شداد کو جتنا سخت عذاب ہوگا تو ان کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ بے نمازی کے متعلق ہے۔ برادران ملت، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف رحمت کے لیے تمام عالمین کی طرف بھیجا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں، آپ جب غضب میں آ گئے فرماتے ہیں کہ مجھے دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لکڑیاں جمع کروں نوجوانوں کو لے کر اور ان بے نمازی کے گھروں کو جلا دوں جب اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مگر مرد حضرات کے متعلق فرمایا کہ ان بے نمازی کے گھروں کو جلا دوں۔ تو برادران باللہ آپ بتائیں کہ آپ نماز پڑھیں جیسے پڑھنا ہے خوشی اور خضوع کے ساتھ، تو یقین مانے آپ کی دنیا کے کام بھی بن جائیں گے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہو یا آپ نوکری کرتے ہو، پڑھائی کرتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو کامیاب ہونے کے لیے، جو بھی کام کرتے ہو کامیابی کے لیے، کہاں کہاں چکر نہیں مارتے، کس کس کے در پر نہیں جاتے، لیکن ایک در ایسا ہے جو ہمیشہ آپ کو بلاتا ہے حی علی الفلاح کے پر، ادھر اللہ رب العزت کا ہے۔ مؤذن آپ کو اذان دے دے کر تھک گیا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور آپ جو ہے دنیا کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے۔ صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ دین کی بھی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح کے مطلب ہی آؤ کامیابی کی طرف۔ بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے نفس امارہ کو مارا، اور جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین کی قبروں کے پاس دیکھے کہ وہاں مسجد ضرور ہوتی تھی، وہ بے نمازی نہیں ہوتی تھی، وہ بے انتہا نماز عبادت گزار، بے انتہا نماز پڑھنے والے، کوئی ایسے نہیں کہ کیا مجاہدہ نہ کراؤں، ان کو ایسے ہی نہیں مل گیا۔ وہ مقام بزرگان دین کو جن کی آج دنیا میں دھوم ہے، وہ عبادت گزار تھے، وہ عبادت کرتے تھے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ کہیں یہ دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی نہ ہو، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھ لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھر والوں کو بھی ڈرائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی ڈراؤ، ان کو ہی بتاؤ، ان کو ہی بتانا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اپنا مطلب کا کام کرانا ہے تو گھر والوں سے کس طریقے سے کام کراتے کہ میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو، اپنے اولاد کو ہی بولتے، اپنی بیوی کو ہی بولتے۔ تو لہٰذا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے دوزخ میں جائیں، یہ کیسی محبت ہے؟ جس محبت کے خاطر آپ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، تو اس محبت کے خاطر آپ ان کو دوزخی کیسے بنا سکتے ہیں؟ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ تو ضرور بولیں، ہر روز بولیں، جب آپ نماز پڑھیں اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ آپ بھی نماز پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔